جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خلیل ہونے کا حق کس طرح ادا کیا کہ اللہ نے انہیں لقب عطا کیا تھا خلیل اللہ، اللہ کا دوست. تو اللہ کے دوست ہونے کا حق اس طریقے سے ادا کیا کہ جس وقت حکم ملا ملک شام سے مکہ چلے جائیے، مکہ چلے گئے. اللہ سے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ وہاں کیا کروں گا جا کر. جب اللہ نے حکم دیا کہ مکہ سے ملک شام چلے جائیے، تو پھر جس وقت اللہ نے حکم دیا اسی وقت بیوی سے منہ موڑ لیا. اللہ سے یہ بھی سوال نہیں کیا کہ اللہ اس جنگل کے اندر، اس میدان کے اندر جو ہے اپنی بیوی اور بچے کو کیسے چھوڑ کے چلے جاؤں. اور اس طریقے سے خلیل اللہ کا جو ہے حق ادا کیا کہ اتنی بھی دیر کرنا گوارا نہیں کیا کہ بیوی کے پاس جا کر ان کو تسلی دے دیں کہ میں اللہ کے حکم پر چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان کو یہ بھی نہیں یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اتنا بھی نہیں کیا کہ بیوی کو یہ کہیں کہ آپ گھبرائیں نہیں. اللہ نے حکم دیا، جیسے ہی اللہ نے حکم دیا فوراً بیوی کی طرف سے رخ موڑ لیا. اس طریقے سے اپنے خلیل ہونے کا حق ادا کر دیا کہ اللہ تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا تو میں نے تیرے حکم کی تعمیل فی الفور کر دی. دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک باپ بھی تھے، ابراہیم علیہ السلام ایک شوہر بھی تھے. تو شوہر ہونے کے ناطے بیوی کی محبت دل میں تھی، باپ ہونے کے ناطے اولاد کی محبت دل میں تھی. تو اپنے بیوی اور بچوں کی محبت کا بھی حق ادا کیا. ایک اللہ کی محبت کا حق ادا کیا کہ بیوی اور بچے سے منہ موڑ لیا. شام سے مکے گئے، مکہ سے پھر شام آ گئے اور رخ موڑ لیا، نہ تسلی دی. یہ بھی اللہ سے محبت کا حق اور گھر والوں سے محبت کا حق کہ جیسے ہی پہاڑی کے اوپر پہنچے اور جہاں بیوی بچے نظر آنا بند ہو گئے، وہاں پر پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر بیوی اور بچوں کے لیے جو ہے وہ ہاتھ اٹھا دیے کہ اللہ جس بیوی اور بچے کو آپ کے حکم کے اوپر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اے اللہ تو ان کی حفاظت کرنا اور ان کو اطمینان کی زندگی عطا فرمانا، ان کی راحتوں کا سامان کرنا. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ یقین تھا کہ جس اللہ کے حکم پر میں بیوی بچوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب میں اللہ سے اپنے بیوی بچوں کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا تو اللہ کی بارگاہ کے اندر میری دعائیں رد نہیں جائیں گی اور اللہ ایک بے کس اور بے بس اور مجبور عورت اور ایک دودھ پیتے بچے کو کبھی بھی سایہ نہیں کرے گا. اللہ کی ذات پر اتنا یقین تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں جب ہاتھ اٹھائے، اللہ نے اپنے خلیل کی دعا کو ایسا قبول کیا کہ صرف ایک بیوی اور ایک بچے کی طفیل جو ہے اللہ نے پورے شہر مکہ کو آباد کر دیا. اور آج اماں ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکتوں سے مکہ کے لوگوں پر آج تک اور آئندہ زمانے میں بھی نعمتوں کے دروازے جو ہیں وہ کھلے رہیں گے. اور پھر جو ہے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا غیر ذی زرع، کہ اللہ ایک ایسی وادی کے اندر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں کھانے پینے کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور ایسی خشک جگہ پر میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو مکہ کے اندر اللہ پاک نے کوئی جو ہے اس وقت بھی کوئی کھیتی نہیں ہوتی تھی، اس وقت بھی کوئی سامان مہیا نہیں ہوتا تھا اور آج بھی جو ہے نہیں ہوتی. لیکن اللہ پاک سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ ایسی جگہ پر جو ہے ان کو پھل عطا کرنا، رزق عطا کرنا، ثمرات عطا کرنا. تو اللہ پاک نے یہی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں آج تک بھی کاشتکاری کا کوئی خاص اور معقول انتظام نہیں ہے. اور اس وقت تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا جب حضرت ہاجرہ کو چھوڑا تھا، لیکن دنیا بھر کے پھل اور ہر چیز، ہر قسم کی نعمتیں آج اہل مکہ کو میسر ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں مکہ میں ملتی ہیں جن کا ملنا دوسرے شہروں کے اندر مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے جو ہے وہ مکہ کے لوگوں کو عطا فرماتی.
اور اللہ پاک کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت اماں ہاجرہ کی جو ہے قربانی اتنی پسند آئی کہ بڑا مشہور واقعہ ہے، حج کا بھی موقع ہے کہ جب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے اور بچہ تھا، اور حضرت علیہ السلام بچے تھے، جب پیاس کی شدت، مکہ کی گرم ریت اور ارد گرد کا ماحول اور گرم ہوائیں، تو جب پیاس کی شدت ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رونا شروع کیا، تو اماں ہاجرہ نے انہیں ایک جگہ لٹایا اور پانی کی تلاش کرنے کے لیے بھاگنے لگیں اور دوڑنے لگیں، اور کوہ صفا اور کوہ مروہ جو قریبی ہیں جہاں آج کے حاجی سعی کرتے ہیں، تو اماں ہاجرہ جو ہے پہلے صفا پہاڑ کے اوپر چڑھیں کہ دور دور تک دیکھا کہ شاید کوئی پانی کا نام و نشان مل جائے۔ جب کہیں بھی پانی کا نام و نشان نہیں ملا، پھر بھاگتی ہوئی آئیں اور پھر مروہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئیں۔ جب دور دور تک دیکھا پانی نہیں، پھر بھاگتی ہوئی آئیں، پھر صفا پہاڑ کے اوپر چڑھ گئیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے تھے، پیاس کی شدت سے بلک رہے تھے، اور ماں کی محبت اور ممتا تھی کہ بچے کے لیے پانی کو تلاش کر رہی تھی کہ کسی طریقے سے میرے بچے کے پینے کے لیے کہیں سے کوئی پانی کی نشانی مل جائے، کہیں کوئی ایسا علامت نظر آ جائے جہاں پانی ہو۔ تو اماں ہاجرہ کبھی صفا پہاڑ کے اوپر بھاگتی، کبھی مروہ کے اوپر، پھر کبھی صفا کے اوپر بھاگتی، کبھی مروہ کے اوپر، 7 چکر لگائے۔ اللہ پاک کی رحمت کو جوش آیا کہ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے رگڑنے کی جگہ سے اللہ نے زمزم کے چشمے کو جاری فرما دیا، اور اللہ پاک کو اماں ہاجرہ کی ادا اتنی پسند آئی، اور اللہ نے ایک عورت کی اس ادا کو اتنا پسند کیا کہ قیامت تک کے حاجیوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے صفا اور مروہ کی سعی کو واجب قرار دے دیا کہ جب تک حج اور عمرہ کرنے والے کوہ صفا اور مروہ کے اوپر میری ہاجرہ کی طرح چکر نہیں لگائیں گے، نہ حج پورا ہوگا اور نہ ہی ان کے لیے جو ہے ان کا عمرہ پورا ہوگا۔ اور اللہ کو اماں ہاجرہ کی ادا بھی اتنی پسند آئی کہ جب وہ صفا پہاڑ سے اترتی، مروہ کی طرف جاتی تو راستے میں درمیان میں بھاگتے ہوئے جاتی تھیں کہ کہیں میرا بچہ پیاس کی شدت سے نہ مر جائے۔ تو جتنے راستے پر اماں ہاجرہ بھاگی تھیں، اللہ نے آج کے مردوں کے لیے اتنی جگہ، اتنی دور تک بھاگنا جو ہے لازم کر دیا کہ میری ہاجرہ کی یاد میں تم بھی دوڑو گے۔ آج سے 4500 سال پہلے جو ایک عورت عشق اور محبت کے اندر جو یہاں دوڑی تھی، آج تم اسی اللہ سے عشق و محبت کے اظہار کے اندر دوڑو گے۔ جب اماں ہاجرہ آئیں، دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کی پیروں کی ایڑیوں کی جگہ سے چشمہ جاری ہو گیا، تو ریت کی ایک منڈیر بنائی، اور منڈیر بنا کر کہنے لگیں زمزم زمزم رک جا۔ زمزم سریانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے رک جا۔ اگر اس وقت اماں ہاجرہ زمزم کا لفظ نہیں فرماتی تو آتا ہے تاریخ کے اندر کہ یہ پانی پوری دنیا کے اندر پھیل جاتا، اور پھر آج سے 4500 سال پہلے تو جو چشمہ جاری ہوا تھا، آج تک یہ چشمہ اپنی پوری آب و تاب سے جاری ہے، اور جو ہے دنیا کا سب سے نفع بخش پانی زمزم کا پانی ہے۔ تو یہ پیچھے انبیاء علیہ السلام کی داستان ہیں، قربانیاں ہیں، جو آج مکہ کے لوگوں کو یہ برکتیں حاصل ہیں۔ پھر آگے فرمایا عند بیتک المحرم، کہ اپنے برکتوں والے گھر کے قریب جو ہے کیا کرنا کہ ان کو جگہ عطا فرمانا۔ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اپنے گھر والوں کے لیے دعا تھی کہ یہاں بیت سے مراد بیت اللہ ہے، کہ بیت اللہ کی تعمیر سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام نے کی، جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کے اوپر اللہ نے اتارا، تو سب سے پہلی تعمیر سیدنا آدم علیہ السلام نے کی، اور جس جگہ پر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا، آتا ہے تاریخ میں آج کا موجودہ سری لنکا جہاں پر ہے، سری لنکا کے اندر ایک جو ہے پہاڑ ہے جسے جبل سراندیپ کہا جاتا ہے،
اس پہاڑ کے اوپر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا۔ اس دور کے اندر ہو سکتا ہے اس جگہ کا نام کچھ اور ہو جہاں آج جیسے سری لنکا کہا جاتا ہے، لیکن جو ہے وہاں سے اللہ پاک نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو معجزاتی طور پر مکہ المکرمہ پہنچایا اللہ پاک نے۔ کہاں سری لنکا، کہاں آج کا موجودہ مکہ المکرمہ، لیکن اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں پہنچا دیا تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے بیت اللہ کی بنیادوں کی نشاندہی فرمائی کہ یہاں بیت اللہ ہے، کیونکہ آسمانوں کے اوپر بھی ایک بیت اللہ ہے۔ اسی بیت اللہ کی سیدھ میں اللہ پاک نے دنیا کا بیت اللہ بنایا ہے۔ آسمانوں کے اوپر جو بیت اللہ ہے اسے بیت المعمور کہتے ہیں، جو فرشتوں کا بیت اللہ ہے، اور دنیا کے اندر جو بیت اللہ ہے وہ انسانوں کا بیت اللہ ہے۔ تو اسی بیت المعمور کی سیدھ کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نشان لگائے، اور وہاں پر بیت اللہ کی بنیادیں تو اندر تھیں، لیکن نشانی جو ہے کیونکہ پہلے انسان تھا، حضرت آدم علیہ السلام نشاندہی فرمائی، حضرت آدم علیہ السلام نے وہاں تعمیر کی، اور پھر جب آدم علیہ السلام نے تعمیر کی تو حضرت آدم علیہ السلام خود اور آدم علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ بیت اللہ کے گرد طواف کیا کرتے تھے۔ لیکن جب آدم علیہ السلام جب تک زندہ رہے تو جب تک زندہ رہے اس وقت تک دنیا میں کفر و شرک تھا ہی نہیں۔ جب برسوں کے بعد جو ہے جب حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور نوح علیہ السلام کی قوم نے شرک اور بت پرستی شروع کی تو پھر ان کے اوپر کیا ہوا، اللہ کا عذاب آیا۔ ہم تفصیل سے قصہ پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے، لیکن جب تنگ آ گئے تو اپنی قوم کے لیے کیا کی تھی، بد دعا کی تھی کہ اللہ کو تو کیا کر دے، ان کے گھروں کو برباد کر دے۔ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ نوح کشتی بناؤ اور ایک جاندار کے جوڑے کو اس کے اندر رکھ لو اور ان کو بتا دو کہ عذاب آنے والا ہے۔ تو جب وہ طوفان آیا تو اس طوفان کے آنے سے پہلے اللہ نے بیت اللہ کو اٹھا لیا تھا، اور جو زمین کے اوپر جو تعمیر تھی نا بیت اللہ کی، اللہ نے وہ آسمان کے اوپر اٹھا لی، اور جو بنیادیں زمین میں تھیں وہ زمین میں رہ گئیں۔ اس کے بعد جب طوفان نوح ختم ہو گیا، دنیا نئے سرے سے پھر آباد ہوئی، کیونکہ طوفان نوح کے اندر جو دنیا موجود تھی، جتنے حصے کے اوپر آبادی تھی، سب ختم ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام کی جو ہے وہ بیٹوں سے ان کی اولادیں پھیلی، پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی نئی تعمیر کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا، اور پھر اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ پھر جو بیت اللہ کی پرانی جو بنیادیں تھیں ان کی نشاندہی فرمائی، اور جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اس کے بعد جو ہے پھر بیت اللہ جو ہے بہت وقت کے بعد زمانہ جاہلیت کے اندر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا جو بنایا ہوا بیت اللہ تھا یہ منہدم ہو گیا، گر گیا کسی طوفان وغیرہ کی وجہ سے۔ تو پھر زمانہ جاہلیت کے اندر قبیلہ قریش کے لوگوں نے جو ہے اس بیت اللہ کی دوبارہ سے تعمیر کی، بنیادیں موجود تھیں، اوپر کی عمارت جو تھی وہ گر گئی تھی۔ اس وقت اس تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے حصہ لیا، یعنی جب بیت اللہ کی تعمیر رکھی گئی اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے تھے، لیکن قریش مکہ نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو یہ واقعہ آپ نے اسکول کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ بیت اللہ کی تعمیر میں قریش مکہ کے اندر جھگڑا ہو گیا، اور ہر کوئی یہ چاہتا تھا، ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ بیت اللہ کی تعمیر ہم کریں، کیونکہ ایک بہت بڑی سعادت تھی، کیونکہ مشرک تو تھے لیکن بیت اللہ کی عظمت تو ان کے اندر بھی تھی۔ تو اسی وجہ سے ہر ایک جھگڑتا تھا اور کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ بیت اللہ کی تعمیر کون سا قبیلہ کرے گا۔ تو پھر یہ مشورہ ہوا کہ کل جو شخص سب سے پہلے حرم کے اندر داخل ہوگا صبح میں، یا وہ شخص جو داخل ہوگا یا کسی قبیلے کا ہوگا، وہی لوگ بیت اللہ کی کیا کریں گے، تعمیر کریں گے۔
تو پھر جو ہے جب دوسرے دن ہوئے، صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حرم کے اندر کیا تھے، موجود تھے۔ اس کے بعد قبیلہ قریش کے باقی لوگ آئے۔ تو فیصلے کے مطابق تعمیر تو آپ نے کرنی تھی، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فہم و فراست تھی کہ اگرچہ نبی نہیں بنے تھے ابھی، لیکن آپ نے اس قریش کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے فرمایا کہ جو ہے وہ ایک تو یہ کہ تعمیر کیسے کریں، اور جو ہے اس کے اندر جو حجر اسود تھا اس کو کون لگائے گا۔ تو بہرحال تعمیر سب نے مل کے کی، اور حجر اسود کے لیے آیا ہے کہ حجر اسود کو ایک چادر کے اوپر رکھا اور سارے قریش کے سرداروں کو حکم دیا اور کہا کہ ان سب اس کا جو ہے کونا پکڑ کے جو ہے اس کو حجر اسود کو سب نے اٹھایا، تو سب اس کی سعادت کے اندر کیا ہو گئے، شریک ہو گئے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے اٹھا کر حجر اسود کو اس کے مقام کے اوپر جو ہے وہ لگا دیا۔ تو پتہ چلا کہ کئی ادوار کے اندر جو ہے بیت اللہ کی تعمیر ہوتی رہی، اور جو ہے قریش مکہ کے پاس اس وقت حلال مال کی کمی تھی، تو بیت اللہ کا ایک حصہ جو تھا وہ بیت اللہ کے اندر شامل ہونے سے رہ گیا، اور اتنا حصے کو جو ہے باہر نکال دیا گیا۔ یہ اللہ کی حکمت تھی کہ جو لوگ بیت اللہ کے اندر نہیں جا سکتے ان کے لیے اللہ نے کچھ حصہ باہر چھوڑ دیا، جو اگرچہ بالکل عین بیت اللہ ہے، بیت اللہ کا حصہ ہے، جسے ہم حتیم کہتے ہیں آج، کہ وہ جو گول سی دیوار بنی ہے حتیم کی، یہ سارا حصہ اصل میں بیت اللہ کا ہے۔ آج دنیا کے اندر بیت اللہ کا دروازہ جو ہے وہ بادشاہوں کے لیے کھلتا ہے، ہم جیسے انسانوں کے لیے نہیں کھلتا، لیکن اللہ کی قدرت کے قربان جائیے کہ اللہ نے اپنے نبی سے ایسا حکمت والا کام لیا کہ ہم جیسے انسانوں کے لیے بیت اللہ کی ایک حصے کو باہر چھوڑ دیا گیا، اور حتیم کی شکل میں جو لوگ آج بھی حتیم کے اندر نماز پڑھنے کی جن کو سعادت ملتی ہے، حقیقت میں وہ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھتے ہیں۔ تو اللہ نے اس طریقے سے یہ حکمت والا کام لیا، اور آگے فرمایا لیقیم الصلاۃ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعائیں کر لیں اپنی اولاد کے لیے کہ ایسی وادی کے اندر جگہ عطا فرمائیے اور عزت والے گھر کے اندر جو ہے جگہ عطا فرمائیے، پھر فرمایا ربنا لیقیم الصلاۃ، اے میرے رب میرے بچے، اور پہلے تو بچے اور بیوی کے لیے دعا کی، اور اس کے بعد جو ہے ان کے لیے دعا کی کہ میرے ان گھر والوں کو نماز کا پابند بنا دے اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے تمام عبادات کے اندر نماز کا ذکر کیا، کیونکہ نماز دنیا اور آخرت کی تمام خیر اور برکتوں کا ذریعہ ہے۔ ساری خیر اور برکتیں اللہ پاک نے دنیا اور آخرت کی اگر دیکھی جائیں تو نماز کے اندر رکھ دیں۔ پتہ چلا کہ اولاد کے لیے، اس اولاد کے حق میں اس سے زیادہ کوئی خیر خواہی نہیں ہے، ان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے کہ انہیں نماز کا پابند بنا دیا جائے۔ اگر گویا کسی شخص نے اپنی اولاد کو نماز کا پابند بنا دیا تو مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی اولاد سے بہت بڑی خیر خواہی کی ہے۔ ویسے تو ہم اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، ان کے لیے گھر بار بناتے ہیں، ان کے لیے ضرورتیں، مالی ضرورت پوری کرتے ہیں، ان کو دنیا کا علم سکھاتے ہیں، اور ان کے لیے جو ہے جائیداد بنانے کی فکر کرتے ہیں، بہت کچھ ان کے لیے ہم کرتے ہیں، لیکن اولاد کے لیے سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ انہیں نماز کا پابند بنا دیا جائے۔ اور فرمایا کہ میرا یہ جو بچہ ہے یہاں پر لیقیمو، یعنی جمع کے لیے فرمایا کہ میرا جو یہ بچہ ہے، حالانکہ اسماعیل السلام اکیلے تھے وہاں پر، لیکن اللہ نے اللہ کے نبی نے ایک لفظ کے اندر ساری نسلوں کو جمع کر لیا، لیقیمو، تاکہ وہ قائم رہیں، یعنی اللہ میری یہ جو اولاد ہے بیٹے کی شکل میں، اس سے جو نسل چلے جب تک دنیا کے اندر رہیں، اے اللہ میری تجھ سے دعا ہے کہ ان سب کو نمازی بنا دینا، میرے اس بچے سے جو نسل چلے گی اللہ تو سب کو نمازی بنا دینا۔ اور پھر آگے فرمایا نمازی بنانے کے ساتھ ساتھ اے اللہ یہ کریے فجعل افئدۃ من الناس، افئدہ کہتے ہیں دل کو، اے اللہ میں آپ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں اپنے بچوں کے لیے کہ اے اللہ ان جن کو میں
آپ کے نام کے اوپر یہاں وادی کے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں اپنی بیوی اور بچے. اے اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دیجئے. مائل کر دیجئے مطلب کیا ہے کہ یہ اکیلے ہیں یہاں پر، یہ اکیلے ہیں. تو اے اللہ یہاں پر جو ہے لوگ یہاں آئیں، یعنی کہ آبادی ہو جائے. مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ یہاں پر ان کو آباد کر دیجئے. اس وادی اور مکہ کی طرف جو ہے دوسرے لوگوں کو بھی آنے کی کیا کر دیجئے، ہدایت کر دیجئے، تاکہ یہاں بستی ہو جائے، تاکہ میرے بیوی اور بچوں کا کیا لگ جائے، یہاں پر دل لگ جائے. اور اس کے بعد آگے فرمایا، جی آگے نا تہوی الیہم، کہ لوگوں کے دل مائل کر دیجئے ان کی طرف، اور ان کو کیا کریے، ورزقہم، اور ان کو رزق دیجئے پھلوں کا. پھلوں کا رزق یہاں پر مطلب صرف پھل ہی نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں بھی جو ہے کھانے پینے کی ہوں، اور جن چیزوں سے نفع حاصل کیا جا سکتا ہے، جو ایک انسان کے لیے ضروری ہیں، اے اللہ ساری چیزیں جو ہے ان کو مہیا کر دیجئے، کہ یہ جو میری اولاد ہے ان کی جو نسلیں یہاں پر پیدا ہوں گی، اے اللہ تو ان کو عطا کر دیجئے. اچھا دیکھیے ثمرات، اب ثمرات کا جو لفظ ہے نا، ویسے بظاہر دیکھا جائے تو پھل کے لیے آتا ہے، لیکن ہم ثمر جو ہے کسی چیز کے نفع کے لیے بھی بولتے ہیں کہ بھئی یہ ثمرہ ہے، یہ فلاں چیز کا نتیجہ ہے، یا فلاں چیز کا جو ہے نفع حاصل ہوا ہے. تو یہاں ثمرات جو لفظ آیا ہے حقیقت میں پھلوں کے لیے نہیں آیا، کیونکہ پیغمبر تھے نا، تو پیغمبر کی دعا اتنی سی نہیں ہو سکتی کہ وہ پھل مانگے اللہ سے، نہیں، بلکہ یہاں ثمرات کا جو لفظ آیا ہے یہ بہت بڑا ہے. نہیں اللہ پاک یہاں پر میری جو اولاد ہے اور اس کی جو اولاد ہوگی آگے، ان کو ہر چیز کا نفع دے دیں یہاں پر. اب ہر چیز کا نفع کیا ہے کہ دنیا کے اندر جو چیزیں انسان کے نفع کے لیے بنی ہیں اور بنیں گی، اللہ ساری چیزیں ان کو یہاں مکے کے اندر کیا کر دے، عطا کر دے. تو اس میں پھل بھی آ گئے، کھانے کی چیزیں بھی آ گئیں، اور دنیا بھر کی جتنی بھی مصنوعات ہے اس دور کے لحاظ سے، آج کے دور کے لحاظ سے، چاہے وہ مشینری ہو، چاہے وہ کپڑے ہوں، چاہے وہ تعمیرات ہوں، چاہے وہ سڑکیں ہوں، چاہے وہ پل ہوں، چاہے وہ گاڑیاں ہوں، چاہے وہ کسی بھی طریقے کا نفع ہو. ثمرات کا مطلب ہے یہاں پر نفع. اے اللہ ان کو ہر قسم کا نفع عطا فرما، ہر قسم کی انہیں خیر عطا فرما. تو یہ ہے مطلب، اور اسی دعا کی یہ برکت ہے اور اثر ہے کہ مکہ المکرمہ نہ زرعی ملک ہے، کہ جیسے پاکستان ایک زرعی ملک ہے، نہ وہاں زراعت ہوتی ہے، نہ ہی وہ تجارتی ملک ہے کہ مکہ کے اندر جو ہے بڑے بڑے تجارتی زون بنے ہوں، نہیں، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر. اور اسی طرح صنعتی، یعنی انڈسٹریل ایریا بھی نہیں ہے، صنعت نہیں ہے، نہ کوئی ٹیکسٹائل ہے مکہ کے اندر، نہ انڈسٹری لگی ہوئی ہے وہاں پر، نہ بڑی بڑی کوئی فیکٹریاں لگی ہیں، کچھ نہیں ہے. لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ساری مشرق و مغرب سے ساری چیزیں مکہ المکرمہ کے اندر جو ہے پہنچ جاتی ہیں، جو عام طور پر دنیا کے بڑے سے بڑے شہر کے نصیب میں بھی نہیں آئی. کیونکہ مکہ المکرمہ جو ہے نا دنیا کا سینٹر ہے، اور اس میں بھی بیت اللہ جو ہے وہ دنیا کا سینٹر ہے. دنیا کی اگر پیمائش کی جائے تو مکہ اور مکہ کے اندر بیت اللہ بالکل دنیا کا مرکز ہے، چاروں طرف سے دنیا کا جو ہے مرکز ہے، اور چاروں طرف سے اللہ پاک نے مکہ المکرمہ کو جو ہے کیا ہے، نفع عطا فرمائی ہے. اور دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی نا، اپنی اولاد کے نفع کے لیے مانگی، اپنی اولاد کی نماز کے لیے مانگی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے یہ دعا نہیں مانگی کہ اللہ مکے کی زمین کو کاشتکاری کے قابل بنا دے، مکے کی زمین کو زرخیز بنا دے. اور جو ہے اگر ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کرتے تو ہو سکتا تھا جیسے اللہ نے دعا قبول کی، مکہ کی ساری وادی کو، سارے پہاڑوں کو کیا کر دیا جاتا، سرسبز کر دیا جاتا، کہ زمین اتنی اچھی کر دی جاتی، زرخیز کر دی جاتی کہ وہاں کے لوگ کیا کرتے، کھیتی باڑی کرتے، باغات لگاتے، سب کچھ کرتے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے یہ دعا نہیں کی. کیوں؟ پتہ چلا کہ زراعت کا ابراہیم علیہ السلام نے
پسند نہیں کیا کہ میری اولاد جو ہے اس کام کے اندر کیا ہو جائے، مشغول ہو جائے، نہیں، بلکہ دعا کیا فرمائی کہ اللہ لوگوں کے دلوں کو اس طرف مائل کر دے کہ مشرق اور مغرب سے جو ہے یہاں لوگ آیا کریں، اور یہاں پر جب مشرق اور مغرب سے لوگ آئیں اور دنیا کے اندر جو ہے مکہ کے اندر ایک اجتماع ہوتا ہے نا، لوگ آئیں گے تو کیا ہوتا ہے، اجتماع ہوتا ہے، وہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں، تو یہ لوگوں کا جمع ہونا مکہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف، یہ ان کی ہدایت کا بھی ذریعہ بنے اور مکہ کے لوگوں کی خوشحالی کا بھی ذریعہ بنے کہ جب ساری دنیا کے لوگ آئیں گے یہاں پر تو پھر کیا ہوگا کہ ساری دنیا کی چیزیں بھی یہاں پہنچ جائیں گی اور مکہ کے لوگوں کو مال بھی ہاتھ آئے گا۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایسی قبول کی کہ آج مکہ کے لوگ نہ کھیتی باڑی کرتے ہیں، نہ کوئی جو ہے کوئی چیز بناتے ہیں، نہ ٹیکسٹائل میں، نہ انڈسٹری میں، لیکن ساری زندگی دنیا کی ساری ضرورتوں سے کیا ہے، مکہ کے لوگ مالا مال ہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے۔ اور پھر آگے فرمایا لعلہم یشکرون، شاید کہ وہ شکر ادا کریں کہ اولاد کے لیے جو دعائیں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو اس میں معاشی سکون کی بھی دعا کی، راحت کی، کہ دیکھیے جب مال کی کمی ہوتی ہے نا تو پھر ظاہر ہے انسان کیا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو معاشی تنگی کو بھی دور کرنے کی دعا مانگی گئی۔ اور پھر یہ کہ اللہ ان کو شکر گزار بھی بنائیے کہ جب ان کو اتنا مال ملے گا، ان کو چین اور سکون اور راحت کی زندگی ملے گی، تو میں نہیں چاہتا کہ میری اولاد ناشکری بن جائے، میں نہیں چاہتا کہ میری اولاد جو ہے آپ سے غافل ہو جائے۔ اللہ ساری چیزیں عطا کرنے کے بعد میری اولاد کو شکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیے، اور شکر کے اندر کیا ہے، سب سے پہلے میرے بچوں کو نماز کا پابند بنا دیجیے۔ اور پھر جو ہے آگے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ یہ ساری دعائیں میں آپ سے مانگتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے کیا چیز مانگتا ہوں، ربنا، اے ہمارے رب، انکا تعلم ما نخفی، کہ بے شک تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن، اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، وما یخفی علی اللہ، اور نہیں کوئی چیز مخفی ہے، چھپی ہوئی ہے اللہ کے اوپر، من شیء فی الارض، زمین میں سے کچھ بھی، ولا فی السماء، اور نہ آسمانوں میں۔ الحمدللہ الذی، شکر ہے اس اللہ کا جس نے وہب علی، بخشا ہے مجھ کو، علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہ مجھ کو بڑھاپے میں بخشا ہے، جس نے مجھ کو بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق، ان ربی لسمیع الدعا، بے شک میرا رب خوب سننے والا ہے دعاؤں کو، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھ کو قائم کر، اے میرے رب کر دے مجھ کو قائم کرنے والا نماز کو، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو، ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب قبول کر لے میری دعا کو، ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب بخش دے مجھ کو، ولی والدیہ، اور میرے ماں باپ کو، وللمؤمنین، اور تمام ایمان والوں کو، یوم یقوم الحساب، جس دن قائم ہوگا حساب۔ کہ آخر میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے پھر دعائیں کی، اللہ سے یہ دعائیں مانگی، پھر دعائیں کی، اے اللہ کیا کر، پہلے تو فرما دیا کہ اللہ آپ ہی جاننے والے ہیں، ہم کچھ بھی آپ سے چھپانا چاہیں ہم نہیں چھپا سکتے، اور میں اپنے دل کے اندر جو چاہت رکھتا ہوں، زبان سے جو اظہار کرتا ہوں، اے اللہ آپ کو تو بغیر بتائے سب کچھ پتہ ہے۔ پھر فرمایا، اللہ سے عرض کیا، اے میرے رب مجھے بھی معاف کر دے، بنا دے مجھ کو نماز کو قائم کرنے والا۔ اپنی اولاد کے لیے بھی دعائیں کرتا ہوں نمازی ہونے کی، اپنی بھی نمازی ہونے کی کیا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں۔ اے اللہ میں آپ سے دعاؤں کے قبول ہونے کی بھی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ اپنی بارگاہ میں میری دعاؤں کو قبول کر لیں۔ پھر آخر میں پھر دعا کی، اے میرے رب میری بخشش، میرے والدین کی، ایمان والوں کی سب کی بخشش جو ہے وہ کر دیجئے۔ تو یہاں پر دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کی بھی دعا کی، حالانکہ ان کا جو باپ تھا آزر وہ کافر تھا، اور اللہ نے کافروں کے لیے بخشش کی دعا کرنے سے بالکل کیا ہے، منع کیا ہے۔ تو یہ جو ہے
یہاں پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو غالباً اس وقت تک یہ حکم نہیں آیا تھا کہ کافروں کے لیے دعا کرنا منع ہے، لیکن بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ کفار کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی، تو اس کے بعد آپ نے اپنے باپ کے لیے جو ہے وہ دعا کرنا کیا کر دی، چھوڑ دی۔ تو مسئلہ بھی اصل یہی ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا، جب آپ اپنے چچا ابو طالب کے حالت کفر میں انتقال ہو جانے کے بعد بھی اللہ سے ان کی مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے تھے، تو اللہ نے اپنے نبی کو بھی حکم دے دیا تھا کہ نبی اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے تو میں دعا قبول نہیں کروں گا۔ مطلب یہ کہ جو شخص، دیکھیے جو کافر ہے نا، جو شخص ابھی مرا نہیں ہے تو اس کو ایمان پہ لانے کی دعا کی جا سکتی ہے، اللہ اسے ایمان عطا فرما دے، اللہ اسے ہدایت دے دے، اللہ اسے توفیق عطا فرما دے۔ لیکن اگر کوئی شخص کفر کی حالت میں مر گیا، پتہ ہے کہ کافر تھا اور مرا ہے، کلمہ نہیں پڑھا تھا، قبول نہیں کیا تھا، اب کسی بھی طریقے سے اس شخص کی مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی، قرآن میں منع آیا ہے بالکل، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باپ کے لیے دعا کرنے سے منع کیا گیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کے لیے دعا کرنے سے منع کیا گیا۔ ایک عام امت کے شخص کو بھی، چاہے اس کا کوئی بھی چاہنے والا کیوں نہ ہو، اس کی اولاد یا ماں باپ میں سے کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ کافر ہو کر مر گیا ہے قطعاً اس کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی۔ تو اسی طریقے سے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے باپ کے لیے جو ہے وہ دعا کرنے سے جو ہے وہ کیا کر لیا تھا، اس کو چھوڑ دیا تھا، احتراز کیا تھا کہ اب باپ کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔